تیرے لیے ہے سلام تیرے لیے، درود تیرے لیے ہے سلام تیرا ہے، خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا ہے، اور تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی، کہ ہر مقام سے آگے مقام تیرا ہے۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عرض کروں گا ملک کے معروف نعت خوان خوش الحان ہمارے ساتھی ہمارے دوست جناب قاری محمد اشفاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب قاری اشفاق احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی خوش بختی کہ آج کی اس قرآن و درود کانفرنس میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی اور میری اس اجتماعی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی شکر گزار ہوں محترم المقام سید اظہار شاہ صاحب بخاری، جن کی حکم پہ آج کی اس خوبصورت تقریب میں حاضری ہو رہی ہے۔ میں جناب محسن نقوی آپ کے ایک نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم اور سانسوں میں مہکتی مناجات کی کلیاں
سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ اور آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جرمٹ تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، کی انگوٹھی میں۔ اور سرکار کے معراج کی بات کی، کیا کہتے ہیں کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب 100 بار فلک شکر کے سجدوں میں جھکا ہے، 100 بار فلک شکر کے سجدوں میں جھکا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ اور سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، اور بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو
کہ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، پھر محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ میں اس پر نور کانفرنس میں جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور وفد کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ انیس الحسنین خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر اپنی نشست لیں۔ جناب انیس الحسنین خان صاحب۔ اسی کے ساتھ میں ادارہ صوفیائے اسلام پاکستان کے چیئرمین اپنے بہت معزز عالم دین محترم جناب محمود احمد تبسم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی نشست پر براجمان ہوں۔ جناب محمود احمد تبسم صاحب۔ اپنے معزز مہمان جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی عہدیدار جناب مولانا مفتی حسیب احمد نذیری صاحب کو بھی میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں۔ جناب مولانا مفتی حسیب احمد نذیری صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ابھی وقت آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے معزز مہمان گرامی بھی کثرت سے تشریف فرمائے، ہم ان سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں، میں انتہائی اختصار سے خطاب کے لیے گزارش کروں گا جامعہ زینبیہ راولپنڈی کے روح روان حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سجاد حسین حمدانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب علامہ سید سجاد حسین حمدانی۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ سامعین گرامی قدر، جتنا وقت ہے اسی حساب سے ذرا مہمانوں کی کثیر فہرست ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ ہم سب مل کے عظمت قرآن اور عظمت درود کے لیے بیٹھے ہیں۔ انتہائی خاموشی سے سماعت فرمائیں گے تو میں جملہ کہوں گا انتہائی خاموشی سے کہ درود وہ کام ہے جس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔
صرف شریک نہیں ہوتا، اللہ پہلے درود بھیج کے ہمیں کہتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج اس پاکستانی فضا میں اور اس پاکستان کی مذہبی فضا میں جہاں ایک خاص رنگ بکھیرا جا رہا ہے، بزرگان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کتاب کے حوالے کی طرف نہیں جاتا، کسی تحقیق کی دنیا کی طرف نہیں جاتا، میں اتنی اپیل کرتا ہوں ان حضرات سے کہ جو اس رنگ کو تبدیل کر رہے ہیں کہ خدا را ریاست مدینہ کے نعرے بھی لگے اور مدینے کے خواب بھی دیکھے گئے، میں ایک اپیل کروں گا، آپ عصر نبوی میں مدینے میں دیکھیں لوگوں کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ تھے جن پہ صدقہ حرام تھا اور ایک وہ تھے جو صدقہ کھاتے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک وہ تھے جن پہ درود پڑھا جاتا تھا اور ایک وہ تھے جو درود پڑھتے تھے، اور جو پڑھتے تھے ان کی نماز بھی تب تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک وہ ان پر درود پڑھ نہیں لیتے تھے۔ تو لہٰذا اس قسم کی فضا اور اس قسم کے مسلمات کو برائے مہربانی مشکوک بنانے کی کوشش نہ کریں۔ درود درود ہے، کوئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتا ہے یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتا ہے، درود بہرحال درود ہے۔ پیغمبر کا ایک ہی فرمان ہے کہ میرے اوپر لا تصلو علیہ صلاۃ البترا، کہ میرے اوپر دم کٹی صلوات نہ بھیجو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دم کٹی صلوات کیا ہے؟ کہا کہ مجھ پہ تو درود بھیجو اور میری آل پہ درود نہ بھیجو۔ ہم وہ ہیں جو علی الاعلان آل محمد پہ درود بھیجنے والے ہیں، ایک بلند تر صلوات مل کے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت وقت کا احساس فرمایا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا، بہت مہربانی۔ میں اس محفل میں ناظم اعلیٰ ادارہ غوثیہ سعیدیہ بار خان بلوچستان کے ناظم سید محمد صدیق شاہ صاحب سعیدی کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور انہی کے ساتھ میں اپنے اہل سنت اکابرین علامہ عبدالرحمن نسیمی صاحب اور صاحبزادہ سید علی عبدال جعفری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کی اس محفل میں اپنے وجود کو یہاں ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ انتہائی ادب سے گزارش کروں گا اپنے مہربان، اپنے دوست اتحاد بین المسلمین کے لیے سرگرم ساتھی اور اسلام آباد میں اتحاد و وحدت کے لیے سرگرم ہمارے دوست عالم دین جناب برادر سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار اور سامنے تشریف فرما انتہائی قابل احترام علماء وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اظہار بخاری صاحب نے مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کا حکم دیا ہے، درود السلام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت طلب کروں گا۔ درود السلام ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ جانتے ہیں، جو اللہ کا بھی وظیفہ ہے، جو فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو درود السلام کا حکم دیا ہے۔ یہ جو درود السلام والی آیت ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے درود السلام کا حکم کفار کو نہیں دیا، منافقین کو نہیں دیا، مشرکین کو نہیں دیا، صرف اور صرف حکم کس کو دیا ہے؟ اہل ایمان کو دیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، لیکن یہ سارے کام اللہ خود نہیں کرتا۔ ایک کام ایسا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اہل ایمان کو، وہ اللہ خود بھی کرتا ہے۔
اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور ویسے آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز سے بہر ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو درود بھیج۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ویسے تو ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب جب ہم درود کی قبولیت کا راز یہی ہے کہ جب ہم درود پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے ذات اقدس پر اور آقا کی آل پر، اصحاب پر، تو اس کی سب سے بڑا جو اس کا راز ہے قبولیت کی اس کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں میں تم ہم نہیں ہیں، اس میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو درود بھیج۔ اب اللہ تو پہلے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، تو محترم حضرات پھر آپ یہ دیکھیں یہ کتنا مقبول درود ہے کہ دنیا میں آپ کوئی بھی عبادت کریں اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود السلام کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ درود جو ہے امت کا درود آقا علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر کتنا درود پڑھا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ زیادہ کرو۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں دن کے 3 حصے، اپنے ٹائمنگ کے 3 حصے باقی کام کروں، 1 حصہ درود پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ زیادہ کرو۔ صحابی نے بار بار عرض کیا المختصر بات کہ میرے آقا نے فرمایا کچھ زیادہ کرو۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ پہ درود السلام پڑھتا رہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی آپ کی مشکل پریشانی نہیں رہے گی، حدیث کا مفہوم ہے۔ اب میں سوال یہ جسارت کروں گا سوال کہ کیا معاذ اللہ کہ میرے آقا ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ نہیں، میرے آقا ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہمارے درود پڑھنے سے بڑھ جائے گا؟ پہلے کوئی کم ہے؟ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا نے بار بار کیوں اصرار فرمایا کہ کچھ زیادہ کرو، کچھ زیادہ کرو؟ اس لیے اس میں امت کا بھلا ہے۔ اگر آپ 1 مرتبہ درود پڑھتے ہیں آپ کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس میں کیونکہ امت کا بھلا ہے اور میرے آقا امت کا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کچھ زیادہ کرو، کچھ زیادہ کرو۔ اور میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ امتی درود پڑھے اور امتی کا بھلا ہو، اس لیے درود السلام کا بار بار آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ درود السلام زیادہ زیادہ پڑھو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ درود السلام وہ عظیم وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ قرب اس کو میرا ملے گا جو مجھ پر درود السلام پیش کرتا ہے۔ محترم حضرات آپ دیکھیں آج اگر کسی ایم پی اے کا قرب ہمیں مل جائے، ایک SHO کا قرب بھی مل جائے تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور وہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا، پریشان ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، اس مشکل گھڑی میں اگر ہمیں حضور کا قرب مل جائے تو مجھے آپ یہ بتائیں اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا؟ اور یہ کرم ہم پہ کب ہوگا؟ جب ہم تاجدار مدینہ پہ درود السلام پیش کریں، جب ہم حضور کی آل پر اصحاب پر درود پیش کریں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے۔ ہمارے ہاں اللہم صلی اللہ محترم حضرات درود السلام ہمارے ہاں بخیل، کنجوس، مکھی چوس کا معیار کچھ اور ہے۔ جو ہمیں قرض نہ دے ہم کہتے ہیں یہ کنجوس ہے، جو ہمیں کھانا نہ کھلا ہم کہتے ہیں یہ کنجوس ہے، جو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے ہم کہتے ہیں کنجوس ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل، کنجوس، مکھی چوس وہ ہے جو مجھ پر درود السلام نہ پڑھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جب میرے آقا ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہو جو حضور جس کے سامنے آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے، اس کے لیے ہلاکت ہو جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ محترم حضرات میرا جو موضوع درود السلام، اب آپ یہ دیکھیں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہو، بد دعا دے رہے ہیں، اور میرے آقا آمین فرما رہے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو محترم حضرات درود السلام ایک ایسا عظیم وظیفہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز میں آپ درود نہ پڑھیں تو عشاقان مصطفیٰ کی نماز نامکمل ہے۔
جنازے میں آپ درود نہ پڑھیں، غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ کی نماز نامکمل ہے۔ اور یہ ایک ایسا عظیم وظیفہ ہے جو صرف اہل ایمان نہیں بلکہ شرن پرند بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ پتھر میرے آقا پر درود السلام پڑھتے ہیں، درخت میرے آقا پر درود السلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو کثرت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اور مجھ سے قبل عالم دین فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم درود پڑھیں تو حضور کے آل پر ضرور درود پڑھیں، حضور کے اصحاب پر ضرور درود پڑھیں۔ اور یہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے اور حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کے اول آخر اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو دعا زمین آسمان کے درمیان رہتی ہے، دعا زمین آسمان کے درمیان رہتی ہے۔ اچھا، میں اس حدیث پر غور کرنے لگا کہ دعا زمین آسمان کے درمیان کیوں رہتی ہے؟ پھر میں نے جب سوچا کہ دیکھیں آپ یہ جو بھکاری ہیں یہ بڑے فنکار ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی جا رہے ہوں ایئرپورٹ پہ اور ریلوے اسٹیشن پہ اڈے پہ، کہتے ہیں اس جوڑے کی خیر ہو، اور اگر باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے کہتے ہیں بچے کا سر کا صدقہ دے دو، بیٹی کے سر کا صدقہ دے دو۔ اسی طرح ماحول کو دے کر وہ دعا دیتے ہیں۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، فریاد کرنی ہے، اب اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ خاندان سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ رشتہ داروں سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے عرض کریں؟ پھر جب ہم درود السلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب کے آل اصحاب پر درود پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہر گھڑی درود السلام پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ درود السلام ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتا۔ گنبد خضراء پہ آپ دیکھیں، اور میرے آقا، جو شخص محبت سے میرے آقا پر درود پڑھتا ہے، میرے آقا اس درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام درود خود نہیں سنتے، فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ فرشتے میرے آقا کے نوکر ہیں، فرشتے میرے آقا کے خادم ہیں۔ ایسے کہ علامہ صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں، علامہ صاحب اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ پانی کا گلاس پیش کر دو، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ علامہ صاحب پانی خود نہیں پی سکتے، خود گلاس نہیں بھر سکتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، کسی کے خادم نوکر ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ فرشتے سارے میرے آقا کے نوکر ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کریں۔ اس کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں کہ میرے آقا درود نہیں سنتے، میرے آقا ہمارا درود سنتے ہیں، اور میرے آقا درود و سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا جزاک اللہ جہانگیر شاہ صاحب۔ محفل درود ہے لیکن درود کی کیفیت جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آگے بڑھاؤں گا محفل کو اور اپنے معزز مہمان سے جناب مفتی مولانا حسیب احمد نذیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو ذکر نبی و آل نبی سے منور فرمائیں۔ جناب مفتی حسیب احمد نذیری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مقتدر علماء کرام موجود ہیں اور یہ خوبصورت گلدستہ ہے جو بلا تفریق مسالک یہاں پر سجایا گیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل کے تمام عہدیداران و اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی عظیم دولت سے نواز دے۔ یاد رکھیے آج کی اس تقریب کا جو عنوان ہے عظمت قرآن
اور درود کے حوالہ سے قرآن سراپا ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ ہدی للمتقین، جو قرآن پر چلتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، وہی ہدایت کو پانے والا ہے۔ اور درود صاحب قرآن کی محبت کا نام ہے۔ جب تک صاحب قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس وقت تک قرآن پر کیا جانے والا عمل بھی کارآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن عمل کا نام ہے، اور درود اس عمل کے اندر جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، جو عشق ہے، یہ اس کا نام ہے۔ سامعین محتشم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے عطا کرتا ہے، کھلاتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي، اور مجھ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے کیوں محبت کریں؟ فرمایا لِحُبِّ اللہ، اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر بات کو یہاں پر ختم نہیں کر دیا گیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ یا رسول اللہ، ان سے کیوں محبت کریں؟ تو ارشاد فرمایا لِحُبِّي، میری محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو حسنین سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت مصطفیٰ کی محبت بن جاتی ہے، اور جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت اللہ کی محبت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، وہ اہل بیت سے ہوتی ہوئی شاہراہ مصطفی پر گامزن ہوتی ہے، اور پھر وہ محبت الہی بن جاتی ہے، جو کہ ہمارا اصل مرکز اور مقصد ہے۔ تو اس لیے قرآن سے بھی رابطہ ضروری ہے، صاحب قرآن سے بھی عشق ضروری ہے۔ جب تک قرآن اور صاحب قرآن، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اہل بیت کرام ہیں، یہ قرآن کا عملی نمونہ ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ قرآن کتابی صورت میں موجود ہے، اور کربلا میں قرآن عملی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ قرآن کی عملی شکل ہے جو اہل بیت کرام کی صورت میں، حسنین کریمین کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے اگر عمل سیکھنا ہے قرآن پر، تب اسی درگاہ پر آنا پڑے گا، تب انہی سے فیض حاصل کرنا پڑے گا۔ تو محتشم سامعین کرام، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ہدایت کو پانے کے لیے آگے بڑھے، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اور اس محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ درود ہے۔ جب تک انسان درود پڑھتا ہے اور اس محبت کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور درود کے ساتھ سلام بھی ضروری ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے اوپر درود و سلام پڑھنے والے کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور اس کو قیامت والے دن پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بہت نوازش۔ ہمارے معزز مہمان مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب جلدی میں ہیں، اور انہیں کسی آگے پروگرام میں جانا ہے، تو ترتیب کو توڑتے ہوئے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین گفتگو سے، اپنے زرعی خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قابل صد احترام و ذی احتشام جناب حجت الاسلام محسمی صاحب، جناب محترم المقام نقوی صاحب اور مولانا انیس الحسنین صاحب، دیگر میرے مکتب کے علماء کرام اور مشائخ عظام جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا فضل اور احسان سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل محبت کی صف میں جگہ عنایت فرمائی ہے۔ ہم محبتیں پھیلانے والے ہیں اور نفرتوں کے سوداگروں سے نفرتیں کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ جہاں بھی محبت کا کوئی ایک لفظ، کوئی ایک سینٹنس، کوئی ایک فقرہ ملا تو ہم وہیں کے ہو جانے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں نفرتیں پھیلانے پر باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، دشمنیاں اور انیمیٹیز ڈیولپ کرنے پر بہت زیادہ سرمایہ لگایا جا رہا ہے۔ افتراق اور انتشار کو پھیلانے کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس لیے اہل محبت کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا اور رواداری اور اتحاد و وحدت کو ساتھ لے کر چلنا نہ صرف وقت کی ضرورت ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اب بقا کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کا احساس نہ کیا تو یقین جانیں کہ ہماری روایات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور روایات کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ درود و سلام کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے اس خوبصورت کاوش پر شیعہ علماء کونسل کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت کانفرنس اور بہت ہی شاندار افراد کو بلایا گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں، ہمیں چاہیے اپنے طور پر کہ ہماری جو طے شدہ چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہمیں ابحاث نہیں کرنی چاہیے، اختلاف ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ جو باتیں طے ہیں وہ طے ہیں، اور ان طے شدہ باتوں پر آپ جتنی بھی گفتگو کریں گے اور ان سے اختلافات نکالنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ قرآن مجید پورے عالم اسلام کی ایک متفق علیہ کتاب ہے، اور اہل تشیع اور اہل سنت ایک ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف اور افتراق جو ہے وہ بہت ہی ایک بڑے شر کو جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس متفقہ کتاب پر متفق ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی،
میرے بہت ہی بزرگ دوست بھی ہیں اور قابل احترام میرے لیے بہت ہی یعنی بزرگوں کا درجہ رکھتے ہیں اور شفقتیں عطا فرماتے ہیں، آغاز محسن علی نجفی صاحب جامعۃ الکوثر کے بہت ہی محبت کرتے ہیں، ہمارے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے، وہ فرمانے لگے کہ قرآن معجزہ ہے اور معجزے میں کبھی بھی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے یقین جانے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک بڑا عالم دین پاکستان کا اور عظیم شخصیت جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ان کی اس گفتگو نے مجھے بہت ہی متاثر کیا اور میری محبت جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑھ گئی کہ ہمیں جو متفق علیہ چیزیں ہیں ان کو متفق ہی رہنا دینا چاہیے۔ اسی طرح درود اور سلام جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک متفق علیہ چیز ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل بیت اطہار پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، صحابہ پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ درود بالتتبع، جو ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ درود بالتتبع جو ہے وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام پر بھیجا جائے گا، اور سلام جو ہے وہ بالاستقلال بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہاں پر علمی خیانتیں ہو رہی ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس میں اختلاف کو بڑھایا جائے۔ درود و سلام کے الفاظ بالکل واضح ہیں، جو اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہیں اور اہل تشیع کے منابع میں بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے اس پر کوئی گنجائش، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ماضی قریب کا جو پیریڈ گزرا ہے، جب ایک خاص قسم کے کلچر کو جو ہے وہ پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، اس وقت یہ بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اہل بیت اطہار پر جو درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی ایک ایسا تعصب برتا گیا جو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ اور ہماری جو بخاری شریف ہم جس کو یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے اصح کتاب سمجھتے ہیں، اس کتاب میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار کا، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اور سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کا جہاں کہیں بھی نام آیا امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے۔ اسی طرح دیگر جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے۔ لیکن اب جو ناشران علمی خیانت کر رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھ رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرات حسنین کریمین کے ساتھ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو مسلط ہو رہا ہے اس ملک میں اور سازشیں کر رہا ہے، اور وہ سازشیں جو ہیں وہ کسی مکتب کے خلاف نہیں ہیں بلکہ سازشیں وہ دین کے خلاف ہیں جو کر رہی ہیں۔ ہماری متفق علیہ جو چیزیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر درود و سلام نصاب میں ہو یا کسی دیگر کتب میں سے کسی کتاب میں ہو، جہاں کہیں بھی علمی خیانت ہوگی اور متفق علیہ بات کو مختلف فی بنایا جائے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور متفقہ اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت اطہار جو ہے وہ کسی ایک مسلک کی، صرف اہل تشیع کی میراث نہیں ہے بلکہ دین کی میراث ہیں، اسلام کی میراث ہیں، اہل سنت کی میراث ہیں، اہل تشیع کی میراث ہیں، اور سمجھیں تو سب دیگر مکاتب فکر کی بھی میراث ہیں۔ اس چیز کو جو ہے میں آپ کو عرض کروں، اصل وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے
جو دین کے خلاف اور اہل محبت کے خلاف ہو رہی ہے. رسول اللہ کی محبت کو دل سے نکالنا اور رسول اللہ کی آل کی محبت کو دل سے نکالنا، یہ ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے جو دین اور اہل محبت کے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور علامہ اقبال نے ہمیں جو ہے وہ کئی دہائیوں پہلے یہ یعنی وارن کر دیا تھا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو طاغوت ہے، استعمار ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. یہ اہل روایات جو ہیں ان کی روایات کو چھیننا چاہتے ہیں، اہل محبت کی روایات کو چھیننا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جب تک یہ رسول کے پیاروں کے ساتھ وابستہ ہیں اس وقت تک یہ ناقابل شکست ہیں، اور یقیناً ہم ناقابل شکست ہیں جب تک ہم اہل محبت میں سے ہیں. اور اگر نفرتیں بانٹیں گے اور سازشیں کریں گے تو پھر ہمارا ایک ایک فرد جو ہے وہ کمزور ہوگا. ورنہ میرا ایک ایک جوان، میرا ایک ایک بوڑھا، میری ایک ایک بہن اور ماں جو ہے وہ ایک ایسی ڈٹ کے کھڑی ہے کہ ہم محبت پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دروس اور یہ اسباق جو ہے وہ یاد رکھنے ہوں گے اور محبتیں بڑھانی ہوں گی، نفرتوں کو مٹانا ہوگا اور سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور ٹالرنس کا اور محبت کا جو رویہ ہے اس کو بڑھانا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ انیس الحسنین خان صاحب سے، جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے آپ روئے رواں ہیں، تشریف لائیں اور وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی معروضات ہمارے سامنے پیش کریں. بہت جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اپنی زبانوں کو معطر کریں ذکر صلوات کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شیعہ علماء کونسل پاکستان کا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً صدر محفل جناب حجت الاسلام والمسلمین شبیر حسن میسمی صاحب کا شکر گزار ہوں. آپ سن رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے. میں فقط 2-3 گزارشات فقط فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال کا فرمان ہے جو کچھ رسول عطا کرے اسے لے لو اور جس شے سے روکے اس سے رک جاؤ. پیغمبر کی عطائیں کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. سب کچھ ہمیں پیغمبر کے ذریعے ملا ہے، لیکن اگر پیغمبر اکرم کی عطاؤں کو خلاصہ کرنا چاہوں تو وہی حدیث ہے جو تواتر کے ساتھ آپ سے نقل ہوئی ہے کہ آپ کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے. علماء کی محفل ہے، جانتے ہیں کہ وہ حدیث جن میں قرآن کے ساتھ لفظ سنت کا تذکرہ ہے، تحقیقی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے ان کی صورتحال کیا ہے، اور جن حدیث میں قرآن کے ساتھ لفظ اطرت اہل بیت آیا ہے ان کی سند کو کیا حیثیت حاصل ہے اور اس حدیث کے روات کی تعداد کیا ہے. قرآن اور اہل بیت وہ نسخہ ہدایت ہے جو خاتم الانبیاء نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے، اور اس نسخے میں بہت مشابہتیں پائی جاتی ہیں. قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، اہل بیت بھی کشتی نجات ہے. قرآن بھی معصوم ہے، میں آیات کا تذکرہ نہیں کر رہا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اہل بیت بھی معصوم ہے، قرآن بھی قیامت تک، اہل بیت بھی قیامت تک.
قرآن مجید کے بارے میں بھی ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون، اور امیر المومنین کو خطاب کر کے پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ یہ وہ شباہت ہیں جن کی بنیاد پر پیغمبر نے یہ نسخہ دیا ہے، اور یقیناً اس نسخے کا ایک رکن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی اور اہل بیت بھی ان دونوں سے تمسک کریں گے تب ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ قرآن بھی پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے اور اہل بیت بھی معجزہ ہیں۔ قرآن کتابی صورت میں معجزہ ہے اور اہل بیت انسانی پیکر میں معجزہ ہیں پیغمبر اکرم کے لیے۔ کسی عالم دین کا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر قرآن مجید انسانی شکل میں ہوتا تو علی کی شکل میں ہوتا، اور اگر علی ابن ابی طالب کتابی شکل میں سامنے آتے تو قرآن مجید کی صورت میں ہوتے۔ ہمیں اس نسخہ ہدایت پہ عمل کرنا ہے، اور یہی ہمیں ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ خدا اور اس کے ملائکہ پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں، آپ بھی ختمی مرتبت پر صلوات اور سلام بھیجیں۔ بآواز بلند صلوات۔ قرآن مجید میں جزیات کا بیان نہیں ہے، قرآن مطلقات کو بیان کرتا ہے جس کے مقیدات خود قرآن میں ہیں۔ قرآن عمومات کو بیان کرتا ہے جس کے مخصصات یا متشابہات کو بیان کرتا ہے جس کے محکمات اسی کتاب میں ہیں، یا حتیٰ قرآن مجید کی بعض کلیات کو پیغمبر اکرم کی سنت بیان کرتی ہے۔ قرآن میں حکم ہوا نماز ادا کی جائے، نماز کی رکعت کتنی ہیں، نماز کی کیفیت کیا ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر پورے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی سنت بھی قرآن کی مفسر ہے، اور اہل بیت کی سنت اور سیرت بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ جب ہم نے اس آیت کو دیکھا تو اصحاب نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا ہم کیسے آپ پر صلوات بھیجیں؟ ایک نہیں متعدد احادیث ہیں، ابن عباس سے ابن جریر نے نقل کیا ہے، کعب ابن عجرہ سے بخاری مسلم اور نسائی نے نقل کیا ہے، ابو سعید خدری سے بخاری نسائی اور ابن ماجہ نے، جناب ابو ہریرہ سے نسائی نے، برید خزائی سے احمد ابن حنبل ابن مردوہ نے، طلحہ سے ابن جریر نے، ابو مسعود سے مسلم نسائی وغیرہ نے، ابو حمید ساعدی سے بخاری مسلم نسائی نے، ابو خارجہ سے نسائی احمد ابن حنبل نے، انس سے ابن مردوہ نے، ابن مسعود سے ابن مردوہ نے، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے یہ حدیث پیغمبر سے نقل کی ہے کہ جب ان سے صلوات کی کیفیت کے بارے میں سوال ہوا تو یہی فرمایا اس طرح صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ یہاں پر ایک اعتراض اٹھایا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آل سے مراد مومن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آل فرعون کا جب تذکرہ ہوا تو وہاں پر مراد خدا نے کہا کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، تو وہاں پر کیونکہ فرعون کی امت غرق ہوئی تھی، یہاں پر آل سے مراد بھی ساری امت ہے، سارے مومن ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کی اور آیات کی طرف رجوع کریں تو ہمیں اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ یہاں پر آل سے مراد ہر مومن نہیں ہے بلکہ کچھ مخصوص مومنین ہیں، بلکہ یوں کہوں جس طرح تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں جہاں پر بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آتا ہے، مومنین کی فہرست میں سب سے سر فہرست علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، مراد کون ہے آل سے؟
یہاں پر دیکھیں پیغمبر نے تشبیہ دی ہے آل کو آل ابراہیم سے. جو مراد آل ابراہیم سے ہے وہی مراد آل محمد سے ہے. اگر آل ابراہیم سے مراد ہر مومن ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت دلیل ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی. کون نہیں جانتا کہ کتاب و حکمت حضرت ابراہیم کی ذریت کو عطا کی گئی ہے. جس طرح یہاں پر ذریت ابراہیم مراد ہے، وہاں پر بھی ذریت ختمی مرتبت مراد ہے. اللہم صلی علی محمد. بعض اوقات آپ سن رہے تھے، مجھے اس حدیث کی سند سے سروکار نہیں ہے، لیکن ایک عالم دین جن کا تذکرہ بھی آپ سن رہے تھے، علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، قرآن مجید کے ترجمے کے بعد یہ بات لکھتے ہیں. میں جلدی کر رہا ہوں اسی لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تاکہ بخاری صاحب کے حضور سے پہلے میں آپ کی خدمت سے غائب ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. فرماتے ہیں اگر مومن مراد ہے آل سے، پھر کیوں فقط صلوات میں پیغمبر پر اکتفا کیا جاتا ہے، ذکر نہیں کیا جاتا آل کا؟ اگر آل سے مراد سب مومنین ہیں تو اس میں بخل کی کیا گنجائش ہے کہ ہم فقط جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کیوں آل کو ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اگر آل سے مراد سارے مومنین ہیں تو فرماتے ہیں پھر اس قسم کے بخل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آل سے مراد مومن ہے تو پھر کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آخری جملہ عرض کروں، ہم پیغمبر اکرم کو صلوات کی صورت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، پیغمبر کے حکم کے مطابق ان کی آل کو بھی صلوات میں شامل کرتے ہیں. اس لیے جس طرح پیغمبر نے ہمیں دین عطا کیا ان کا احسان ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اہل بیت پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس دین کی تفسیر اور تشریح کی ہے اور اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. بآواز بلند صلوات. بلا تمہید گزارش کروں گا چیئرمین ادارہ افکار صوفیہ پاکستان جناب علامہ محمود تبسم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دامن وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب علامہ محمود احمد تبسم صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. لائق صد تقریب مآب سٹیج کی زینت، مقتدر علماء کرام اور حال کے اندر تشریف فرما محبان اہل بیت، آج کی یہ خوبصورت تقریب قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت اور درود پاک کی عظمت اور فضیلت کے عنوان سے جو شیعہ علماء کونسل پاکستان نے منعقد کی، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی آخری گھڑیوں اور آخری دنوں کے اندر اس کی بہت ہی ضرورت تھی، ثواب کے اعتبار سے بھی، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور اہل بیت اطہار کی ازواج سے محبت کا درس دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے،
اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے ہی اٹھایا ہے۔ اب اگر ہم تفصیل سے جائیں دیکھیں کہ ذکر سے مراد کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور پھر ہم اگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری لگائیں اور حضور سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر سے مراد تو قرآن ہے، لیکن یہ بھی تو بتا دیجئے کہ قرآن والے کون ہیں، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کی ذات سے پیوست ہے اور علی قرآن کی ذات سے پیوست ہے، اور حضور نے فرمایا کہ دونوں حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، یہ صوفیاء کا فیضان ہے، یہ علماء کا فیضان ہے، یہ محبان اہل بیت کا فیضان ہے۔ اگر ہمارا قرآن ایک ہے، اگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ ایک ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، تو پھر ہمیں متحد ہو کر کے اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آج پاکستان پر کڑا وقت ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی مختلف سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں قرآن نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور بارود کی بجائے درود کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بارود نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اغیار نے سازش کی کہ انہوں نے اسلام کے جو بہروپیے تھے ان کو آگے لا کر کے تو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے جو سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام کو مل کر کے اہل سنت اور اہل تشیع علماء جو ہیں، کوئی بہت زیادہ اختلافات نہیں ہیں جس طرح مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب فرما رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، اس کے استحکام کے لیے، اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور قرآن کریم فرقان حمید کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت جو کہ درود شریف کی صورت کے اندر ہے، اس کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں بار دیگر شیعہ علماء کونسل کے جمیع عہدیداران اور بالخصوص صدر مجلس اور جناب میرے بھائی اظہار بخاری صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ جناب پیر سعید احمد نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2-3 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ اور الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ قومیں وجود میں آئیں خوش کتر کے رشتے سے، یارو ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضرات محترم، وقت انتہائی کم ہے، میں سب سے پہلے سٹیج پہ تشریف فرما تمام اور میرے سامنے پہلی صف میں جید علماء کرام اور عشاقان مصطفیٰ و عشاقان اہل بیت، محبین اہل بیت و محبان اسلام، تمام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور شیعہ علماء کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج پھر ہمیں ایک دفعہ مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے قرآن تیرے پڑھنے والے نہ رہے، جن کے لیے تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، کاش کے درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، پھر زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت کو کمزور کیا، ہم نے اپنے مرکز اور محور کو چھوڑا، ہمارا مرکز اور محور سرکار کائنات کی ذات اقدس تھی، یہاں تک بات نہ ہوئی، ہم نے اپنے مرکز اور محور کو چھوڑا ہی نہیں بلکہ مرکز اور محور پہ ہم نے اپنے حملے کرنے شروع کر دیے، اور ہمارا مرکز و محور سرکار کائنات کی ذات تھی، اور سرکار کائنات کی ذات مرکز اور محور کے ساتھ ساتھ سرکار کا گھرانہ، سرکار کی اہل بیت، سرکار کے گھر والے ہمارے لیے مرکز و محور تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہر حضور کے مرکز پہ مختلف طرح کے حملے ہمارے طرف سے شروع ہو گئے۔
اغیار نے کروانے شروع کر دیے. ہم اپنے مرکز اور محور کو جب بھول گئے, پھر آج کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا پہ جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے وہ مسلمانوں پہ تھوپ دیا جاتا ہے, جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے وہ مسلمان کرتے ہیں, وہ جو صحیح کام ہوتا ہے کیا جی وہ عالم اسلام کے, وہ عالم دنیا کی انسانیت کو وہ سبق سکھا رہے ہیں جن کو انسانیت کا پتہ نہیں, جنہیں انسانیت تو سکھائی میرے سرکار نے تھی. آج انسانیت کا درس ہمیں وہ دینے لگے ہیں جنہیں انسانیت کی الف کا بھی پتہ نہیں. لیکن کیا وجہ ہے, ہم تمہارے سامنے سے وہ منزل اوجل ہو گئی, ہم نے اس منزل کی طرف چلنا چھوڑ دیا, ہم اس منزل کو بھول گئے جو منزل سرکار کائنات نے ہمیں دی تھی, سرکار کے غلاموں نے ہمیں دی تھی, ہمیں جو اہل بیت اطہار کے گھر سے ملی تھی, اصحاب رسول کے اسوہ سے جو ملا تھا, ہم نے اسے بلا دیا. آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, لیکن وہ وقت دور نہیں کہ امت مسلمہ اپنے مرکز اور محور پہ اکٹھی ہوگی. میں پھر ایک دفعہ تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس وقت یہ ملک پاکستان کو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی 94 میں 95 میں, مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا مشکل سمجھ رہے تھے. میرے قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوئی. پھر سیاسی میدان میں بھی جب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا, جو لوگ کہتے تھے علماء کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, 70-80 کی تعداد میں اسمبلی میں گئے, لیکن اغیار کی سازش پھر کام آ گئی, اس امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں, یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے, لیکن آج یہ قوم ان لوگوں سے نہیں پوچھتی جو سیاسی دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں, جو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے ربا ہیں, انہیں بھی کوئی سلیقہ نہیں. وہ جو اغیار کے بنائے ہوئے وہ انہیں سلیقہ اغیار سکھا دیں. امت مسلمہ کو سلیقہ سکھانے کے لیے ہمارے علماء موجود ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ امت مسلمہ پھر مضبوط اور منظم ہو کر فلسطین کی آزادی کے لیے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم ایک جگہ اکٹھے ہیں, اکٹھے ہو کر رہیں گے, اور یہ ملک پاکستان کملی والے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے مزین ہو کر رہے گا. یار زندہ صحبت باقی و مالین. عرض کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی قبلہ سے, چونکہ دامن وقت میں انتہائی کمی ہے اور ہمارے دو بزرگان ہیں. ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی سند حاصل کر سکتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جس دعا سے پہلے درود پڑھا جائے اور بعد میں بھی درود پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو درمیان میں مجھ سے مانگا جائے گا مجھے پھر حیا آ جاتی ہے کہ میں وہ چیز اسے نہ دوں. اس وقت ایک بات کی طرف توجہ رہے کہ ایک درود مسنون ہے. درود مسنون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا تذکرہ ہے, اس میں اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. درود میں آپ اصحاب, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء سب کو شامل کر لیں, وہ کوئی منع نہیں ہے. میں نے اپنے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب پوچھا کہ اگر آپ نماز میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صحاب پہ ہی تو نماز آپ کی ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں, نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نماز میں فقط درود مسنون پڑھنے کا حکم ہے, کیونکہ اگر درود مسنون سے بڑھ کر کوئی الفاظ بڑھائیں گے یا کم کریں گے, حتیٰ وہ انبیاء ہی کہیں گے تب بھی نماز قبول نہیں ہوگی. اصحاب کی کیا بات ہے؟ لذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جو درود مسنون ہے اسے قائم رکھا جائے, باقی سب پہ درود و سلام بھیجیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. امام علی زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں اصحاب کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ جو قومی نصاب میں یہ ایک سلسلہ نیا شروع کر دیا جو یکجہتی کی بجائے افتراق و انتشار کا موجب ہے, اور موجودہ حکومت سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ جو یکساں قومی تعلیمی نصاب ہے اس میں نظر ثانی کی جائے. اور قرآن میں ہے کہ ظلم سے نفرت کرو, ظالموں سے نفرت کرو. اس وقت پورے عالم اسلام میں بڑا اہم مسئلہ جو ہے بیت المقدس کا ہے, فلسطین کے مظلوموں کا ہے. ہمیں فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے. بیت المقدس کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اسرائیل جو ہے وہ عالم اسلام کے کمر میں چھرا گھونپا گیا ہے, اور عالم اسلام کو
متفرق کرنے کے لیے اور اسے ذلت اور رسوائی دینے کے لیے قائم کیا گیا۔ یوم القدس جمعۃ الوداع جو ایک اہم دن ہے جس کو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کی وحدت کے لیے پیش کیا، اور اس وقت سے آج تک پورے عالم اسلام میں جمعۃ الوداع کو یوم القدس کی آزادی کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں سے اپیل کریں گے کہ اس دن ہر شخص، ہر مسلمان اپنا اسلام کے ثبوت کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے مسائل پر توجہ دیتا ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کی آواز ہمیں بلند کرنا چاہیے، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا چاہیے، ہر مسجد سے یہ آواز آنی چاہیے، اور جہاں جلوس نکلتے ہیں تو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے بھی ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآنی مسلمان بنے، زبانی مسلمان نہیں بنے۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، متقین کے لیے ہے، تقوی اختیار کریں، اور روزہ جو ہے یہ تقوی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور درود پڑھنے والوں سے قرار دے، اور اہل بیت اور حضور پاک اور ان کے اہل بیت سے ہم تمسک جو ہوتا ہوا ہے یہ ہم سے واپس نہ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو ماہ مبارک کی ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس پیارے مہینے میں ہم سب کو اپنی رحمتوں میں شامل فرما دیں۔ بہت سے علماء نے آنا تھا، اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے، اس لیے تشریف نہیں لائے۔ میں سب سے پہلے تو اپنے برادران گرامی جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قرآن اور درود کی خاطر اپنا ٹائم یہاں پر دیا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ٹائم قیامت میں آپ کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ ساتھ ساتھ میں قائد ملت جعفری آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رہنمائی فرماتے رہے اور بتاتے رہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ میں ان کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ شبہ نزول قرآن، شبہ قدر گزری، اور آنے والی 27ویں شب اہل سنت بھائیوں کے یہاں معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے قرآن کو اپنے حبیب کے دل پہ نازل فرمایا اور پھر انسانیت کے لیے نازل فرمایا، ہمیں اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہی وہ قرآن ہے۔ ایک ایجوکیشنل گروپ کراچی یونیورسٹی سے ہم نے ایران زیارتوں پہ بھیجا، تو جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے تو انہوں نے بہت سی کتابیں ٹٹولی دیکھی، تو انہیں دو ہی کتابیں نظر آئیں، ایک قرآن مجید اور ایک مفاتیح الجنہ۔ تو جب انہوں نے قرآن مجید کو الگ الگ صفوں کو کھول کے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی خط عثمان طہا کا قرآن مجید ہے۔ میں نے کہا باتیں کرنے والے بہت سی باتیں کرتے ہیں، عملاً آ کے دیکھیے کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل پر نازل فرمایا، انہوں نے امت کو دیا، اور آج کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ کوئی بیشی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ اسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود بھی عطا فرمائی، اور یہ درود ہمارے لیے دلوں کو پاک کرنے کا باعث ہے، حضور اکرم کے درجات کو بلند کرنے کا باعث ہے، اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کا باعث ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں ایک ایسا گلدستہ سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا جاؤں، اور خاص کر میڈیا سے درخواست کروں گا، اور آج یہاں قرارداد بھی لکھی جائے گی، اس قرارداد کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ دین کے متون اصلیہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے۔ جو تمام مسالک اور فقہ میں مشترک ہیں، جیسے علامہ افتخار نقوی صاحب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، حق تو یہ تھا کہ آخر میں وہ بیان کریں، لیکن اب وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ بہرحال میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے بزرگ ہیں، میرے محترم ہیں، اور میں نے ان سے بہت سیکھا، اور انہوں نے بھی میری بہت شفقت رہنمائی فرمائی۔ خود انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اہل سنت علماء سے پوچھا کہ کیا نماز میں درود میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ منع کیا۔ ہمارے ہاں بھی نماز میں کسی چیز کا اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
पिछली हुकूमत में एक रेजोल्यूशन के तहत जो दुरूद में तब्दीली लाई गई, यहाँ तक कि अब कुरान, पहले तो सिलेबस का रोना रो रहे थे 2 मिनट के लिए, पहले सिलेबस का रोना रोते थे, अब मैंने अपनी आँखों से अहले सुन्नत भाइयों के तर्जुमे कुरान का प्रिंट देखा है जिसमें दुरूद को तब्दील किया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त मौका है कि मौजूदा हुकूमत इस दुरूद के एक करारदाद के ज़रिए तब्दील होने के नोटिफिकेशन को असली नोटिफिकेशन की तरफ ले जाए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। साथ साथ टेलीविज़न पर, मीडिया पर, प्रिंट में, हर जगह पर ये लाजमी करार दिया जाए कि जब सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ें तो वह सल्लम ना पढ़ा जाए बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ा जाए, न इसमें ज़्यादा किया जाए न इसमें कम किया जाए। इसलिए कि मैं तो तकरीबन 12-14 सफ़े 40 सनद लेकर आया था दुरूद की जिसमें यही मौजूद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमें मुसलमानों की फ़िक्र है, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो, चाहे वो यमन के मुसलमान हो, और हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है। हमें किसी शख्स से कोई काम नहीं है, हमें अपने प्यारे मुल्क से काम है। 27 रमज़ान मुबारक की बाबरकत रात अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क तोहफ़े के तौर पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया है। इसके ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे कोई हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों पर हमला करें और उनकी जान ले, जैसे कल वाक़या हुआ। मैं हुकूमत से कहूँगा, रियासत से कहूँगा, मैं इस प्रोग्राम को सियासी नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। ये धरती है जिसने मुझे अनाज दिया है, ये धरती है जिसने मुझे इज़्ज़त दी है, ये धरती है जिसने मुझे अमन दिया है। मैं कहता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि उनके हुकूक भी देखे जाएं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ से चीज़ें निकालते जाएं और उनको हुकूक न दें। ये जुल्म है और अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिमों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। एक बार फिर तमाम उलमाए कराम का, बेटियों का, भाइयों का, मीडिया के हज़रात का और ख़ासकर ये पूरी टीम का जिसने बहुत मुख्तसर वक्त में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक अर्ज़ करता चलूँ, बहुत से फ़ोन सुबह से आ रहे हैं, मौलाना हमें दावत नहीं हुई। मैं उन तमाम हज़रात से जिन तक दावतनामे नहीं पहुँचे उन तक पहुँचने चाहिए थे, बाकायदा तौर पर माज़रत खाऊँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा सालों में, बल्कि इसी साल में इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम करेंगे ताकि मोमिनीन आपस में मिल बैठकर इस्लाम के इत्तेहाद का पैगाम दें और पाकिस्तान को मजबूत करें। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।